السلام علیکم، پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد. جی ہاں، آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور مجھ سے مت پوچھیے گا کہ میں کیسی ہوں، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے اور سنائی بھی دے رہا ہے. جی آج آپ کو اس آواز کو برداشت کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی گیسٹ افشاں تحسین باجوہ، جو کہ چائلڈ ابیوز ایکسپرٹ بھی ہیں اور بہت فارمر چیئر پرسن بھی رہی ہیں. تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل. ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحبہ. جی کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کو میری بیسٹ وشز کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور اسی طرح آمین معمول کے آمین. مطابق چہچہاتی رہیں. تھینک یو. اچھا آج آپ ہی اپنے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دیں آپ لوگ. اچھا تو چلے، اچھی بات ہے. آپ کا گلا خراب ہے تو میں تھوڑا سا آپ کے حصے کا کام بھی خود ہی کر لیتی ہوں. میرا نام جی افشاں تحسین باجوہ ہے، اور میں پچھلے کم و بیش کوئی 23-24 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں. اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے بہت ساری چیزوں پہ کام کیا ہے، جیسے جینڈر پہ کام کیا ہے، ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے، ایجوکیشن پہ کام کیا ہے، ہیلتھ پہ کام کیا ہے، جوینائل جسٹس پہ کام کیا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کام کیا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو میں نے اپنی زندگی میں کام کیا ہے وہ چائلڈ رائٹس پہ کام کیا ہے، اور یوتھ پہ. اور چائلڈ رائٹس میں پروٹیکشن کے اسپیکٹ کو تو بہت ہی زیادہ فوکس کیا ہے. اور میں ان تمام سالوں میں مختلف اداروں کے ساتھ، نیشنل ادارے، پھر انٹرنیشنل ادارے، پھر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں. اور پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر. اس کے ساتھ ساتھ جو میری لاسٹ جو میری وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پروفیشنل جو میرا دور تھا، وہ میں فارمر چیئر پرسن ہوں نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ. یہ 3 سال کا ٹینیور تھا، 2020 سے لے کے 2000 جو ہے وہ مارچ زبردست. فیبری 23 تک. اور اس کے علاوہ یہ ان تمام کاموں کے علاوہ میری بہت ساری ہیٹس ہیں. جیسے میں ایک میڈیا اینالسٹ بھی ہوں، میڈیا پہ بڑا فریکوینٹلی سوشل ایشوز پہ آتی ہوں ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے طور پہ، مختلف چینلز پہ بات کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں پاکستان الائنس آن ایجوکیشن کی گڈ ول ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہوں. پھر میں ہم اشرا کی ڈسیبلٹی پہ انویسٹر ہوں. پھر میں یونائٹڈ نیشنز جو UNODC ہے، ان کا جو یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگس اینڈ کرائمس، ان کی میں ساؤتھ ایشیا ریجنل جینڈر چیمپئن بھی ہوں. میں ان کے ایڈوائزری بورڈ پہ بھی 3 سال رہ چکی ہوں. اس کے علاوہ پاکستان نیشنل ہارٹس ایسوسی ایشن، جو کہ 40 سال پرانا ادارہ ہے، اور جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، ان کے پیٹرن ان چیف ہوتے ہیں، ان کی میں گڈ ول ایمبیسڈر بھی تھی، تھنک ٹینک کا حصہ بھی تھی، اور اب میں ان کی آنریری وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. ایک بک لکھی جا سکتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ ایز اے موٹیویشنل کوچ، یوتھ مینٹور، مختلف یونیورسٹیز، یوتھ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک پیشن ہے. تو اس کام کو تو میں نے جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہماری جو ملک ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے جب لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئے گی. ایگزیکٹلی. تو لوگوں کی کوئی سوچ کو مثبت کرنا میرا ایک بہت بڑا پیشن ہے. اور اس میں ہمیشہ سے جب بھی میں نے چائلڈ رائٹس کی بات کی، اپنے یوتھ کو ڈیولپمنٹ کی بات کی، تو میں ہمیشہ یہ فوکس رکھتی ہوں کہ اپنے ملک کے جو بچے ہیں، خاص کر جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے، بچپن سے ان کے اوپر آپ فوکس کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی ڈیولپمنٹ کریں تعلیم کے ساتھ ساتھ. بالکل اور ایسے ہی اس ہے. کے بعد وہ جب بچوں کو، ان کے والدین سب سے پہلے، پھر ان کے اساتذہ، پھر سوسائٹی، جب اپنی بچوں پہ فوکس کریں گے تو بڑے ہو کے یہ بچے جب سوسائٹی میں مین سٹریم ہوں گے تو یہی لوگ جو ہیں ان کے ایتھکس، ویلیوز، کریکٹر بلڈنگ، ان کی ذہنی سوچ، ان کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ہر چیز جو آپ ان کو دیں گے وہ بڑے ہو کے آپ کو واپس لوٹائیں گے. اور میری زندگی کا زبردست مشن بھی یہی ہے. زبردست. اچھا عبداللہ صاحب، آپ بتائیں اپنے بارے میں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سب کو السلام علیکم اور صبح بخیر. آپ کے لیے بہت ساری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کرے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بارش کے بعد جو ہے آپ کا گلا خراب ہونا، کیونکہ وائرل زیادہ تر جو ہے بارش کے بعد تھم گیا ہے. بہرحال اچھا دن ہے آج، دھوپ نکلی ہوئی ہے، رات بارش کی امید تھی لیکن وہ آس جو ہے وہ تھوڑی ٹوٹ گئی. بہرحال میرا نام محمد عبداللہ حمید گل ہے اور میں سربراہ ہوں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کا. اور یہ ایک پولیٹیکل تنظیم ہے. ابھی حالیہ الیکشن کے اندر ہم نے کوئی 20 لاکھ کے قریب ووٹ بھی جو ہے وہ حاصل کیے، لیکن کوئی سیٹ ہمیں نہیں مل سکی. وہ تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ صحیح. ہمارا پہلا الیکشن تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میرے ایک لڑکا جو ہے وہ قاعدہ کشمیر حکومت کے اندر وزیر رہ چکا ہے،
اور میں ایک تھنک ٹینک چلاتا ہوں میثاق ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اور اس سے پہلے میں الجزیرہ جو قطر نیٹ ورک ہے اس کا تھنک ٹینک کا سربراہ رہ چکا ہوں الحمدللہ، اور انٹرنیشنل اور نیشنل میگزینس کے اندر میرے بڑے آرٹیکلز جو ہے وہ چھپتے رہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، دیگر ممالک کے اندر، عرب دنیا میں، اور 27 ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں الحمدللہ، اور یو این کا بیسٹ ڈیبیٹر جو ہے وہ رہ چکا ہوں جب ازبکستان کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف کام کرتا ہوں۔ ویلفیئر کی ایک تنظیم ہے میرے والد جنرل حمید گل نے بنائی تھی، صفا ویلفیئر آرگنائزیشن، وہ چلاتا ہوں، جس کے تحت جو ہے تقریباً 400 سے زیادہ یتیم بچیاں جو ہیں وہ وہاں ہم نے ایک بورڈنگ بھی بنایا ہوا ہے، وہاں ان کی تعلیم و تدریس کا بھی عمل جاری ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ملک اور ملک سے باہر بھی ہم نے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، فلسطین ہو جائے، روہنگیا ہو جائے، سری لنکا ہو جائے، دیگر جگہیں ہیں جہاں جہاں انسانیت بنیادی طور پر مشکل میں ہے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تھر پارکر کے اندر خاص طور پہ، اور کراچی کے اندر کئی جگہوں کے اوپر، وہاں ہم نے وہ پانی کے لیے جو ویلز ہیں وہ تعمیر کیے ہیں۔ باقی مطلب یہ تو ایک ویلفیئر کا آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جو راشن وغیرہ جو طریقہ پاکستان بھر، میرے خیال میں پاکستان بہت اچھا ملک ہے، لوگ جو ہے بڑے یہاں فراخ دل ہیں، لوگ جو ہے وہ صرف یقین کرنا چاہتے ہیں، کسی پہ اگر ان کو اعتبار ہو تو یہاں لوگ اپنی، میں نے دیکھا ہے کہ بالیاں تک خواتین جو ہیں وہ اتار کے دے دیتی ہیں۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اور میرا جو پولیٹیکل تنظیم ہے وہ نوجوان جو نسل ہے اس کو تعمیر کے اندر، اس کی کردار سازی کے اندر میرا بنیادی فوکس جو ہے وہ کردار سازی کے اوپر ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی نئی نسل جو ہے وہ بغیر کردار کے کام نہیں کر سکتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوجوان کو تراشنا ہے اور اس کو ایک نئی قیادت کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو یہ تو یہاں ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں دنیا اخبار کا ایک کالم نویس ہوں، وہاں ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں، سیاست پہ بات نہیں کرتا، کسی ایشو بیسڈ کے اوپر ہوتا ہے میرا، زیادہ تر انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر جو ہے، یا ان ڈیپتھ انالیسز ہوتے ہیں۔ یہاں جو میرا تھنک ٹینک میثاق ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، میں نے ایک یہاں بھی تھنک ٹینک بنا رکھا ہے، اور میثاق ریسرچ انسٹیٹیوٹ مختلف جو چیلنجز ہیں پاکستان کو اور ریجنل ایشوز ہیں، ٹیررزم ہے، کشمیر ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بھارت کے اندر مجھے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، میرے اوپر ابھی حالیہ 20 منٹ کا جو ہے وہ پروگرام انڈیا ٹوڈے نے کیا، میرے اوپر 2 پیجز کا کالم لکھا گیا کہ یہ شکل و صورت سے جو ہے وہ داڑھی مونچھ کے بغیر ہے، لیکن یہ ہے بڑا خطرناک بھارت کے لیے۔ تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اگر دشمن آپ کی برائی کرے تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑا فخر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے والد کی بھی دشمن بہت برائی کرتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اس ملک میں بہت پیار دیا۔ باقی یہ ہے کہ انسان کو محنت اور تگ و دو کرنی چاہیے، اور پاکستان کے اندر مثبت پہلو جو ہے وہ تلاش کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ منفی پہلو کے اوپر ہم زیادہ تر بات کریں۔ میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو آج جس قسم کی ہیجانی کیفیت کا ہم جو ہے وہ شکار ہیں، وہاں ہمیں جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ نہ یہ ہماری اسلامی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہے اس قسم کی گفتگو کی، اور نہ ہی ہماری مشرقی روایات اس کی امین ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمیں دیکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ میں کتاب لکھ چکا ہوں، میری 3 کتابیں ابھی مزید جو ہے وہ آنے کو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ یہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں، اور ٹی وی پہ بہت سارے لوگ مجھے تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں، میرا ایک بڑا یوٹیوب چینل ہے جس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے یعنی کہ ہمارے جو دونوں گیسٹ ہیں ان کے اوپر ایک بک لکھی جا سکتی ہے آج۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی بالکل، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا جی افشاں، آپ بتائیں کہ اور عبداللہ صاحب آپ دونوں سے ہی پوچھوں گی کہ اتنے اچھے اچھے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ سے تو میں عبداللہ صاحب یہ سوال کروں گی کہ سیاست کی طرف کیا سوچی آنے کی اتنے اچھے سوشل کام کرتے ہوئے، اور افشاں صاحب آپ بتائیں، سوری افشاں صاحب آپ بتائیں
کہ کس طرح اس طرف آنا ہوا اور کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اس میں اس فیلڈ میں؟ دیکھیں سامعہ، میرے خیال سے ابھی عبداللہ صاحب اتنی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک میں ابھی پہلے بھی بات کی کہ تبدیلی تب آتی ہے جب لوگوں میں تعلیم عام ہو، لوگوں میں شعور عام ہو، اور زیادہ سوشل سینس، ذہن سازی پہ کام ہو، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے پہ کام ہو. اور یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب پاکستان میں پولیٹیکل ول ہو. جو ہمارے ٹاپ پہ ڈیسیژن میکرز ہیں، ڈیوٹی بیررز ہیں، جب وہ ان چیزوں پہ فوکس کریں. اوور آل بھی دیکھیں تو میں تھوڑا سا نیگیٹو نہیں ہونا چاہتی، لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں، جس میں آپ تعلیم کا انڈیکیٹر دیکھ لیں، پرسنٹیج دیکھ لیں، اس میں آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں، اس میں آپ کسی قسم کے جو رائٹس ہیں اس حوالے سے دیکھ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ہمارے ہاں اس کا چاہے بجٹنگ کے حوالے سے تعلق ہے، نیشنل پلان آف ایکشنز کے حوالے سے تعلق ہے، اس پرسنٹیج کو بہتر ہونا چاہیے، کیوں یہ چیزیں ہمارے ملک میں کمپیریٹیولی ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تعلیم دیکھیں، ابھی بھی کہا جاتا ہے 28 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. ایک عام انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو 1 کلومیٹر گاڑی چلانے کے بعد ہی دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ہماری سوسائٹی کی اصل تصویر ہمیں نظر آ جاتی ہے. ہمارے ہاں ہمارا جو خون، ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ہمارا ہیومن ریسورس آپ کو کبھی بیگرز کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اسٹریٹ چلڈرن کی شکل میں نظر آ رہا ہے، بچے لیبرر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، ڈومیسٹک لیبر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں، بھوک ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں، ہمارا اب ان چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے، جیسے بڑی خوبصورت بات کی عبداللہ صاحب، نیشنلی انٹرنیشنلی بھی انوالو ہیں، کہ اب تو ہمارا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی انفارمیشن چھپ نہیں سکتی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو، جو ہمارے نیبرنگ بڑا خوبصورت ہمارا اسٹریٹجک قسم کا محلے وقوع ہے، تو ہمیں اس وقت جب تک انٹرنلی ایک سٹیبلٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور جب تک انٹرنلی ہم فائنینشلی سوشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، جب تک ہماری نیشن بلڈنگ نہیں ہوگی، جب تک ہم آپس میں اتحاد اتفاق سے اپنی ایگوز کو چھوڑ کے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے اور اس کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجیکلی پلان نہیں ہوں گے، تو ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور بھی پیچھے ہم رہ جائیں گے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اب آج کل جیسے ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں اور ابھی گورنمنٹس بھی فارم ہوں گی، تو میں نے ابھی آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی کہا، میں گورننس پہ بہت بات کر رہی ہوں کہ ہمارے اب جو فوکس ہونا چاہیے، جو تبدیلی ہونی چاہیے، اس میں باقاعدہ جو پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی تھیں الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز پہ بات کی، تو اب آنے والے وقتوں میں ان کو اپنے اس مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کے فوکس ہو کے اس پہ اپنی پروگرس شو کرنی ہے. اور اس میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ گورننس کو امپروو کیا جائے، اس میں میرٹ پہ بات ہو، ٹرانسپیرنسی پہ بات ہو، ہماری جتنی بھی ترقی ہے اس میں آؤٹ پٹ پہ بات ہو، آؤٹ کم پہ بات ہو، ریزلٹس پہ بات ہو. اور اس میں سب سے زیادہ میرا ریکویسٹ اور جو پیغام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے ریکویسٹ ہے ہمارے جو نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز ہیں، کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ افغانستان کے بعد جس کی کہ میکسیمم آبادی 48% بچوں پہ، یوتھ پہ مشتمل ہے. تو کائنڈلی اب ہمارے جو تھوڑے ایڈلٹس ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو مینٹورنگ میں آنا چاہیے اور اپنے ساتھ ینگ لوگوں کو، یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کریں، اور فوکس بھی اپنے ینگ لوگوں پہ، بچوں پہ، یوتھ پہ کریں. اور جتنا زیادہ آپ ان پہ انویسٹ کریں گے، ان کو ساتھ رکھیں گے، ان کے اوپر فوکس رکھیں گے، ان کے اوپر سارا اپنی جو پلاننگ ہے، اپنی پلاننگ میں ان کے لیے جو جتنی بھی سپورٹ ہے وہ اس میں رکھیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ اپنے ملک کو نہ صرف ہم اس کو فائنینشلی بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ایک اپنی قوم کے حیثیت سے، نیشن بلڈنگ کے حیثیت سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو مزید امید کی طرف لے کے آنا ہے، اور ان کو ہم نے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، اور جو بھی لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو اس طرح سوچنا ہوگا اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک، یہ قوم، یہ بچے، یہ نوجوان، جیسے کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ جب بھی وقت آیا اس قوم نے ثابت کیا کہ یہ قوم جو ہے نا زندگی کے ہر میدان میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. زلزلے آئے، آفتیں آئیں، کوئی ڈیزاسٹر آیا، پاورٹی آئی، سیلاب آئے،
کہیں پہ مدد کی ضرورت ہے, کہیں پہ کسی قسم کی بھی جہاں پہ ہمیں ہیومینٹی کے لیے ضرورت ہے, تو ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے ملک کے لوگوں نے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو پروف کیا ہے. لیکن ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اب جس طرح سے ہمارے ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے, ہمیں رول آف لا کو لے کے آنا ہے, پاورٹی کو ختم کرنا ہے, تعلیم کو عام کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کہ اب یہ باتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ میڈیا پہ کرنی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, افشاں صاحبہ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ جی آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو سیاست میں کیوں آئے نہیں. جو افشاں بی بی نے بولا بات بڑی صحیح کی کہ قوم سازی جس کو نیشن بلڈنگ کہتے ہیں وہ آپ کی صرف سیاسی طریقے سے ہی ہو سکتی ہے. اور اس قوم کی کردار سازی جو ہے, جب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جس انداز کے اندر اس کی داغ بیل ڈالی, تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر ایک مثبت سیاست سے ہمارا ایک پورا ملک بن گیا اور مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں. اور پاکستان مایوسیوں کی داستان نہیں ہے, پاکستان کامیابیوں کی داستان ہے. یہ 70-75 سال قوموں کی زندگی کے اندر کوئی معنی نہیں تھے, لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑے گی. پاکستان ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ معرض وجود میں تھا. مغربی طرز سیاست کو اگر ہم نے گلے لگانا ہوتا تو قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے بڑا واضح بتایا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظام سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے ایک ایسا پاکستان تشکیل دینا چاہتے تھے کہ رومال کے برابر پاکستان دے دو, لیکن یہاں کم از کم ہم اپنا وہ نظام لائیں گے جس کو انہوں نے ریاست طیبہ کے لیے تشبیہ دی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم کی کردار سازی مایوسیاں نہیں ہیں پاکستان میں. جس طریقے سے پاکستان کے اوپر جنگیں مسلط ہوئیں, پاکستان 2 لخت ہوا, اس کے باوجود آپ دیکھیں ہم اسپیس میں جانے والے لوگ تھے, ہم لوگ ایشین اکنامک ٹائیگر بنے. پاکستان کے 5 سالہ منصوبے چائنا اور ساؤتھ کوریا لے کے چلتے ہیں, کامیابیوں کے زینے طے کرتے ہیں. لیکن وہ جو افشاں بی بی نے بات کہی کہ رول آف لا, جس ملک میں قانون نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, انصاف میں عدلیہ 140ویں نمبر پہ آئے گی, کرپشن میں 133ویں نمبر پہ ہم کھڑے ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے مشکلات آئیں گی. لیکن مٹھی بھر پاکستان کی فوج جو ہے وہ دشمن کو چنے چبوا دیتی ہے. پہلے ہم روس کو ٹکڑے کرتے ہیں, پھر امریکہ اور اس کے ساتھ 48 ممالک کو بھگانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے. اس میں میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان از اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر. ہم جو دنیا کے جو ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ جو اس کا جو گول دائرہ ہے اس کے اندر ہم ایک چوکاٹ کی طرح ہے جو کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتے. ہم دنیا کو ایک نیا نظام جو سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم فار مین کائنڈ, انسانیت کے لیے ہم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. اور یہی وہ سبق ہے کہ کوئی ایک اچھا مسلمان بغیر ایک اچھا انسان ہوئے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ بن سکتا ہے. میرے خیال میں ہمیں جو فرقہ واریت جو سیاسی ہے اور جو مذہبی, اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو مایوسی میں نہیں بلکہ اس کو بتانا ہے کہ تم نے محنت کرنی ہے. اور میں جاتے جاتے یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی سیاسی جو آپ کے اندر ایک تپش ہے, جو آپ کے اندر ایک بوائل ہے, ایک آپ کے اندر ابال موجود ہے, آپ ایسا کیجئے کہ اس بار اپنی سیاسی جو اظہار ہے وہ درخت لگا کے کریں. شجرکاری کا موسم شروع ہو چکا ہے تقریباً. آپ درخت لگائیں اپنے لیڈر کے نام کے, تاکہ پتہ چلے کہ جناب آپ کے لیڈر کے نام کے درخت لگائیں, کروڑوں چھاپ دیں پاکستان کو درختوں کے ساتھ اور ان کو پالیں. ان درختوں کو صرف لگا کے چھوڑ نہیں دینا, ان کی آبیاری کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, تاکہ مستقبل کا پاکستان جو ہے وہ ایک سرسبز و شاداب پاکستان ہو. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی پولیٹیکل ول کو ایکسرسائز کرنے کا. تو میرے خیال میں یہ ایک پیغام میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں. جی, آئی ہوپ کہ یہ پیغام پہنچ گیا ہو. اور میری آواز کے لیے سب سے معذرت, آج
آپ گیسٹ سے بھی اور آڈینس سے بھی تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور بہت زبردست کنورسیشن کی, اور میرے شو کو میں تو آج بول نہیں پا رہی تھی, آپ لوگوں نے اسے چلایا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہاں, ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر انیلا, اور آج میری آواز کی وجہ سے وہی اپنا انٹروڈکشن دیں گی. جی انیلا. اس کیمرے میں جی جی, آپ کہیں پہ بھی بولیں. اچھا, السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل, اینڈ میں دعا کرتی ہوں سامنے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, بیکاز آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے, گھر کی ذمہ داری بھی, اور طبیعت بھی آپ کی ٹھیک نہیں, کافی دن سے ٹھیک نہیں ہے. اینڈ میں کلینکل سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, اسپیچ لینگویج تھراپسٹ ہوں, اور ڈسیبلٹی رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں, چائلڈ رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں. جیسے آج آپ نے میم افشا کو بلایا تھا, تو میرا ان کے ساتھ جو جاننے والا لنک ہے دیٹ از تھرو چائلڈ ابیوز. یا جو جس طرح سے ان کا کام ہے, وہ نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف دا چائلڈ, انہوں نے وہ اس کی چیئر پرسن ہے. تو شی واز ڈوئنگ امیزنگ ورک. مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے آج ان سے ملنے کا موقع ملا ہے, اور میں ڈسیبلٹی کے لیے کام کرتی ہوں. اور جو آج کل میرا ایک فوکس ہے وہ ٹراما کے حوالے سے ہے. ٹراما انکلوڈیڈ جو ایک تو ہم کچھ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کوئی جنگ وغیرہ جس طرح سے ہو رہی ہے, یا کوئی ڈیزاسٹر آ گیا, نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو ٹراما ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پچھلے عرصے میں کچھ سیلاب آتے رہے تو لوگوں کو ٹراما ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک دم سے آپ کے سامنے آتی ہیں, کچھ ایونٹس آپ کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جس سے نہ صرف وہ بندہ ٹراماٹائز ہوتا ہے بلکہ باقی لوگ بھی ٹراماٹائز ہوتے ہیں. سو میں اس چیز پہ فوکس اس لیے کری تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں, جو ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے, لاہور کا جی جی واقعہ ہوا, بالکل ابھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. جی جی بالکل. تو لوگوں کو کتنا, اور صرف اس سے وہ لوگ ٹراماٹائز نہیں ہوئے, اس سے پیرنٹس ٹراماٹائز ہوں گے, اس سے لڑکیاں ٹراماٹائز ہوئی ہیں. ہم لوگوں کو خود بہت برا لگا ہے وہ پورا انسیڈنٹ دیکھ کے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا انٹالرنس بڑھ گیا ہے ہمارے ملک کے اندر, کتنی انٹالرنس کا مطلب لوگ بالکل بھی سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بالکل سلب ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں وہ اس بندی کو جو کہ اس ایونٹ میں گزر رہی ہے, اس کی فیملی پہ کیا گزرے گی, اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل وین وی آر ڈوئنگ دوز تھنگس. تو کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے ہونا چاہیے ہمارے ملک میں سیفٹی؟ دیکھیں سیفٹی میئرز, دیکھیں اگر ہم مائنورٹیز کی کسی بھی طریقے سے بات کرتے ہیں نا, تو جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ہمارے سوشل ایونٹس ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وومن کو آپ لوگ مائنورٹی کنسیڈر نہ کریں. لیکن ہمیں نہ چاہتے ہوئے اس لیے کہ سب کبھی کبھار کہنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کو رائٹس نہیں ملتے اس طرح سے. پھر جہاں تک پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے, پروٹیکشن ان سینس آف کہ کیا ہم یہاں سے جب باہر جائیں گے, لیٹس سے ہم کتنے پروٹیکٹیو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں تھوڑا سا میک اپ کر کے میں نکلوں گی تو کتنی دفعہ لوگ مجھے خواتین بھی دیکھیں گی کہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے. حالانکہ خواتین کو اس نظر سے دیکھنا, ججمنٹل وے میں دیکھنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے میک اپ کی, ہر کوئی کر سکتا ہے. بالکل, یہ اٹس ناٹ اے لگژری, لوگ کرتے ہیں بیکاز یہ تو آپ کی سیلف کیئر اور سیلف گرومنگ میں آتا ہے. ایسے جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے, اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھیں, اور جو اس خاتون نے ڈریس پہنا ہوا تھا, وہ کلیئرلی ظاہر ہے کہ وہ حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں, اردو حروف تہجی میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم کچھ ذرا تھوڑی سی, کیونکہ یہاں پہ نا ایک سینسٹیو میٹر اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ یہاں پہ ہرٹ ہوئے, بالکل ہرٹ ہوتے ہیں. لیکن جو آپ یہ بھی سمجھیں کہ جس بندے کو آپ سبجیکٹ بنا رہے ہیں اس چیز کے لیے, وہ اس ایونٹ سے کتنا عرصہ ٹراماٹائز رہے گا, اس کی فیملی کتنا عرصہ ٹراماٹائز رہے گی. ایسے ہی بہت سی انسیڈنٹس کی وجہ سے لوگوں نے ملک چھوڑے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک آج کل جو موبائل کی ایکسیس سب کے پاس آ گیا, آپ فوراً سے پہلے ویڈیو بنانا شروع کرتے, کسی کو کوئی پرائیویسی نہیں ہے. آپ لوگ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے کہ آپ نے کیسے کسی کے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے اور آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور لوگ اس پہ چلیں. اگر آپ لوگ اس کے پاس گئے ہیں بات کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے, انکوائر کرنے کے لیے گئے ہیں, اور وہ میں کہتی ہوں کسی نے بہت اچھا کام کیا جو اس کو اندر رکھا اور وہ شٹر بند کیا ہے. پھر ہماری ایک بہت بہادر خاتون ہے سعیدہ, مجھے ان کا نام ابھی یاد بھی نہیں آ رہا کیونکہ ایموشنل ایونٹ ہے نا میرے لیے. سو انہوں نے کتنے طریقے سے آ کے ان کو سیف کیا وہاں پہ, انہوں نے باقاعدہ بولا ہے, اسپیچ بھی دی ہے بعد میں جا کے, اور اس کو کتنے سیف طریقے سے اپنے ساتھ لے کے گئی ہیں ساتھ, اور اس کا فیس کور کیا ہے. اور فیس کور کرنا ایسے بھی بنتا تھا کہ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, nobody want to be in that place at all. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یا سوچیں اس بارے میں کہ جو بچے ہیں, جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں, ان کے اوپر کیا گزرے گی اس چیز سے. کیونکہ اگر ہم اس کی بات کریں, وہ حروف تہجی کی بات کریں, تو ایک ٹائم سے ٹرینڈ آیا ہوا ہے, اور ڈفرینٹ برانڈ سے کپڑے جو ہے وہ بن رہے ہیں اس طرح سے, تو کوئی نئی چیز نہیں تھی, اور یہ بہت ٹائم سے چل رہا ہے, کم از کم 2-3 سال تو میں کہہ سکتی ہوں کہ چل رہا ہے.
2-3 साल से चीज़ें चल रही हैं, कोई दुपट्टे आते हैं या आपके डिफरेंट तरह के उसमें होते हैं। इवन कुछ लोगों ने फिर क्या एक और फिर ट्रेंड स्टार्ट होता है कि लोग जो है ना फिर काउंटर चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं कि फलाने बंदे ने ऐसे पहना, इसको देखो, फलाने बंदे ने पहना, इससे देखो, फिर एक बहस छिड़ जाती है। और एक जो सोशल टर्मोइल आप क्रिएट करते हैं, जो पैनिक क्रिएट करते हैं, कभी कभार तो लगता है शायद कोई सोची समझी उसके अकॉर्डिंग लोगों ने की है, जिससे भी शरारत की है या जिसने भी इनको करने की कोशिश की। आपको पता है समटाइम ये चीज़ें टारगेटेड भी होती हैं। सो इसके पीछे जो कोई भी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों का हवा मत दें, बजाय मजाक उड़ाने के इन चीज़ों का, बजाय ख़वातीन को टारगेट करने के, बजाय उन लोगों को टारगेट करने के जो बीच में आके जिन्होंने इस सिचुएशन को रिकंसाइल करने की कोशिश किया, आप उनको भी टारगेट मत करें। उन्होंने अपना रोल प्ले किया, आप लोगों ने क्या रोल प्ले किया वहाँ पर जाके? वो लोग तो गए हैं, उन्होंने बाकायदा उनको कॉल की गई है, वो गए, उन्होंने इस चीज़ को रिकंसाइल कराने की कोशिश की है और फिर आगे उनका बयान आया है। अब देखिए चीज़ कितने अर्से तक डिस्कस होती रहेगी, बार बार डिस्कस होती रहेगी, फिर इस पर मीम्स बनती हैं, फिर ये चीज़ें बनती हैं और लोगों के हाथ में सोशल मीडिया तो आ गया, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दोस थिंग्स। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। ख़वातीन के मामले में बहुत ज़्यादा हसास इसलिए है कि लेट्स से मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर कोई ज़रा सी वीडियो या पिक्चर आउट होती है तो बात जो है ना मरने मारने तक पहुँच जाती है। आप जितने भी पढ़े लिखे हों, बात यहाँ तक पहुँच जाती है। बहुत दफ़ा पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, तो मतलब आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे एक बंदी के सामने, उसकी भी पर्सनल लाइफ है ना, कि एक हस्बैंड वाइफ है लेट्स से या जो भी है, वो बैठे हुए वहाँ पे और आपने एकदम से वीडियो बनाना शुरू कर दिया उसकी। बिल्कुल। आपको किससे राइट दिया कि आप ऐसे किसी की वीडियो बना लें? इंक्वायरी हो रही है तो आपने वीडियो बनाने, कैमरे खोलना शुरू कर दिया। हर कोई जो है यहाँ पे यूट्यूबर बन जाता है, फिर हर कोई यहाँ पे देखिए, और दैट इज़ नॉट अ जोक एक्चुअली। आप लोग मीडिया को जोक मत बनाएं, ऐसे ही है। आप लोग न्यूज़ को जोक मत बनाएं। आप लोग अपनी रेटिंग लेने के चक्कर में या जो व्यूज़ के चक्कर में इस किस्म की चीज़ें मत करें। ये कोई आपको बस एक देखिए एक छोटा सा बच्चा है, लेट्स एक दफ़ा मुझे अपने किसी ने बताया, जिसमें आपको आइडिया, में स्पेशल बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो बच्चा जो है ना वो उसको मेल्टडाउन्स हो गए, मतलब वो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी उसकी, तो बहुत ज़्यादा शोर था उसके इर्द गिर्द। वो बच्चा परेशान हो गया, डर गया किसी चीज़ से, किसी आवाज़ आई, किसी पटाखे की आवाज़ है, वो डर गया, वो ज़मीन पे लेट गया, उसने रोना शुरू कर दिया। माँ से करीब गया, वो अपनी माँ को मतलब मार रहा था। लोगों ने इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो ये कोई मजाक तो नहीं हो रहा था वहाँ पे? कोई मजाक तो नहीं है ना कि कोई वो कोई स्टेज शो है जिसके आप सामने तमाशाई खड़े होके इंटरवीन भी नहीं करे बीच में, और आप खड़े हो गए हैं, बेशक इंटरवीन ना करें, लेकिन आपको वीडियो बनाने का राइट किससे दिया? तो इस किस्म के लॉज जो है ना, मैं चाहती हूँ कि, और मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है थ्रू मीडिया, थ्रू यू जो चैनल्स देख रहे हैं, जो आपका चैनल, प्लीज़ इस पर आप रिक्वेस्ट करें लोगों से कि ऐसे ही किसी की प्राइवेसी को आप लोग प्लीज़ इंटरवीन मत करें। लोगों को आइडिया होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गेटिंग, क्योंकि देखिए हर चीज़ का प्रॉपर वे जब आपके पास बना हुआ है, आप कहते हैं उस मुल्क में क्या रखा है, आपके पास हर चीज़ का वे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास बैठी हुई थी अफशा तैसी साहबा बैठी हुई थी, अगर हमें चाइल्ड अब्यूज़ कोई होगा तो हम उनसे कंसल्ट करेंगे, हम लॉज उनसे पूछेंगे। आपके पास डिजिटल राइट्स की चीज़ें बन चुकी हैं, आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते, किसी के बारे में वो नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें आपके पास बनी हुई है ना। तो उस प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं, और अगर आपने सुना तो वो कॉल भी उस लड़की ने इतनी घबराई हुई थी कि पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकी, बिल्कुल किसी और ने कॉल की है उस लड़की को बचाने के लिए। तो इट मीन्स दैट वुमेन इज़ नॉट सेफ एट ऑल। हम पहले कहते थे बच्चे नहीं सेफ, ठीक है, अडल्ट है वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते, लेकिन क्या अडल्ट सेफ है यहाँ पे? नोबडी इज सेफ। मतलब पहले हम कहते थे कि ब्लास्फेमी के बारे में कहते एकदम से कोई वो, चलो वो एक वो भी सेंसिटिव मैटर है, इसको भी सब घसीटने की कोशिश की गई है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली इस इशू को कैसे देखती हैं? लोगों का रवैया जो है वहाँ पर, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, एक मॉब की एक साइकोलॉजी होती है। अगर आप थोड़ा पीछे हिस्ट्री के जाए तो हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हुए हैं जहाँ पे लोग सिर्फ तमाशाई खड़े थे, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। लेट्स से ये तो चले थोड़ा डिफरेंट केस था। अगर आपको कुछ 2 बच्चों का किस्सा याद है जब उनको मारा जा रहा था, वो इतना दैट इज़ सच अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट कि आप अभी तक उन बच्चों के चेहरे जब सामने आते हैं तो आप अंदर से दहल जाते हैं। Exactly. सो मॉब की एक साइकोलॉजी थी कि लोग जब भी इकट्ठे होते हैं ना, तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो बढ़ जाता है लोगों में। हर कोई कहता है मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, फिर कोई कहता है मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, बंदा रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हेन एवर दोज थिंग्स आर हैपनिंग, लोगों को हर तरह की सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। मतलब लेट्स से मैं कल परसों किसी को विजिट करने गई हॉस्पिटल में, तो दैट इज़ अ कार्डिक हॉस्पिटल, कार्डिक वार्ड है, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा पुलिस है। तो मैंने पूछा वहाँ पे पुलिस क्यों है? 2-3 दफ़ा मैं गई हूँ तो मैंने उनको देखा है। तो मुझे उन्होंने बताया कि समटाइम यहाँ पे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करने के वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो उन्होंने पहले ही सेफ्टी मेजर लिए हुए हैं कि कोई इस किस्म का केस ना हो, किसी में लड़ाई ना हो, कोई मतलब
बिकॉज ऑलरेडी सेंसिटिव जगह है ना. सो इस तरह के छोटे एरियाज़ में जिस तरह से एक और चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप ये जो छोटी जगह पे ये खाने की चीज़ें बना लेते हैं, होटल्स बना लेते हैं, ये इस किस्म की चीज़ें बना लेते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि प्लीज़ सिक्योरिटीज़ का खास ख्याल रखें आप लोग. अच्छा, विक्टिम पे इसके लॉन्ग टर्म क्या असर? देखिए, विक्टिम तो ट्रॉमाटाइज आप समझें फॉर लाइफ लॉन्ग है. जो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा इज समथिंग, क्योंकि आपको शायद है आइडिया मैं कितना ट्रॉमा पे काम करती, और दिन ब दिन मेरी जो अवेयरनेस उसके बारे में इसलिए बढ़ती जा रही कि मैं जितनी चीज़ें सुनती हूँ, पढ़ना और होता है, क्लाइंट को देखना और होता है. हम खुद एज अ फीमेल इस मुल्क में बहुत ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं. डिफरेंट तरह के ट्रॉमाज हैं. मतलब आप सपोज यहाँ से घर से निकलते एकदम से आपको लोग को देखना शुरू कर देते हैं, वो उनकी जो नज़रें हैं, दैट इज़ अ बिग ट्रॉमा फॉर यू एज वेल. ट्रॉमा जब किसी भी इंसान के ऊपर आता है ना, किसी भी तरह का होता है, तो वो आपकी मेंटल स्टेट को टोटली चेंज कर देता है. आपकी जो लर्नड एक्टिविटीज चीज़ें होती हैं वो भी आप भूल जाते हैं. जो चीज़ आपने पहले से लर्न की होती हैं, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, किसी भी वाक्य की अंडरस्टैंडिंग है या बोलने की सलाहियत है, ये सब ख़त्म हो जाती हैं. कितना अरसे तक वो लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी? बिल्कुल. क्या हमें इस चीज़ का आइडिया है? वो कितने अरसे तक अपने आप को अपने चेहरे को नहीं देख सकेगी? तो अगर कोई विक्टिम, इस तरह बहुत सारी लेडीज हैं, ये तो देखें कि शो रेज हो गया, जो भी देख रही हैं, ऐसे विक्टिम्स किस तरह से उसको डील करें इस सिचुएशन को? देखिए, द पॉइंट इज दैट कि अब किसका रोल बनेगा एज अ फैमिली. नॉट द फैमिली रोल इट वुड बी कि आप उसके पास जाएं, उसको सपोर्ट करें. और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल सपोर्ट उसके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जब ऐसा वाक़यात होते हैं तो फिर आपने ऐसे लोगों को जाके विजिट करना होता है. और वहाँ पे जाके आप प्लीज़ कर्सिंग मत शुरू करें. मतलब आपके अल्लाह को मंजूर था, ये था, वो था, इस किस्म की बातें कह के ना आप उसको मज़ीद तकलीफ़ देते हैं. तो अगर आप उसको तसल्ली नहीं दे सकते तो तकलीफ़ मत दें. हाँ, उसके पास जाएँ, प्लीज़ खोजने के लिए मत जाएँ कि तुम्हारे साथ ये सब कैसा हुआ है. मैं सबके लिए बात कर रही हूँ. कभी इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, आपको है आइडिया कि हम लोग तो ज़्यादा लेते हैं चीज़ों की, और आपने देखा कुछ लोग इन सिचुएशंस को एंजॉय करते हैं. ये बिल्कुल भी एंजॉय करने वाली बातें बिल्कुल नहीं है. करते हैं, नो ह्यूमैनिटी लोगों में शायद नहीं रही, तो आपके सामने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं ना. देखिए, द सबसे घिनौना जुर्म क्या हो सकता है? घिनौना फेल चाइल्ड अब्यूज़ है. आपने देखा लोग कैसे उस चीज़ को कैश करते हैं. लेट्स से डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं. कभी बार मीडिया थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, वो भी कभी बार किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं. लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि आपने कैसे किस तरह से उस चीज़ को इंक्वायर करना है, उसके बारे में बात कैसे करनी है, उसको परसू कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी लोगों के अंदर, ताकि आइडिया होना शुरू हो लोगों को कि जब दोबारा इस किस्म के वाक़यात अगर दोबारा रोनुमा ना हो. और कैसे एक फीमेल जो है ना, मुझे बार बार ना जब भी कोई मुझसे कहता है, मुझे सेल्फ डिफेंस बहुत जो है ना, बार बार चीज़ मुझे क्लिक करती है कि अब शायद ये टाइम आ गया कि अपने हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, वो पुलिस लेडी जो है, उनके किरदार के ऊपर आप क्या कहें? उनको तो मैं आई वुड से कि उनको बिल्कुल सैल्यूट करना बनता है, उनको मेडल देना बनता है जिस चीज़ के लिए उनको बार बार आप मेडल दें. और ऐसे लोगों को देखिए, एक खातून ने जिस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया है, बिल्कुल उनको सैल्यूट बनता है. बहुत खुशी भी उस तरीके से उनको उस चीज़ को हैंडल करने की, जैसे उन्होंने मॉब को एड्रेस किया और सेफ तरीके से उसको लेके गई हैं. और अगर आपने मैंने कल उनका इंटरव्यू सुना, जैसे उन्होंने बताया ना कि वो वहाँ पे, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द सेम कल्चर दैट वी आर, वो कहती वहाँ पे ना एक वो बन रहा था, शॉर्मे की दुकान थी, तो वो भी जल रहा था. खुदा ना खास्ता अगर किसी ने ये सोच के, क्योंकि आपको पता है हमारे जहन ऐसा है कि हम सोच के आग लगा देते हैं, राइट, करते हैं ना, तो कहते हैं शुक्र है किसी ने ये चीज़ नहीं की, हमने शुक्र किया इस चीज़ को. और वो मैं अगेन कहूँगी, हमें तो उस बंदे को दुआई देनी चाहिए जिस बंदे ने इस बंदी को कॉल की है. एग्जैक्टली. उसको भी और इस खातून को भी जिसने इस बंदी को सेव किया, और उसने बताया कि वुमेन पुलिस आर देयर फॉर वुमेन. प्लीज़ आप लोग इनसे बात करें, कोई प्रॉब्लम होती है आप उनसे शेयर करें और इनसे हेल्प भी लें. बिकॉज वो पढ़ी लिखी थी, और ये पुलिस में काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैंने देखा, मतलब आई हैव सीन देम. और बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं. और इनको उसको देख के मुझे ये फील हुआ कि नाउ वी कैन रेज आवर वॉइस एंड दे कैन हेल्प अस. पहले तो हम कहते थे कि इधर चले जाओ उधर चले, वो लह दे के बात हमारे पास ना पुलिस तक आती थी, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा जो कि इंटरवीन कर सकता है. लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जाए इस बारे में? The point is, whenever such things are happening, without doing any inquiry, don't do anything. कुछ भी आपने नहीं करना.
اور تھوڑا سا یہ جو ایک بار بار موبائل نکال کے ویڈیو بنانے والا کلچر ہو گیا نا, آپ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. آئی تھنک اس کی تو بہت اسٹرانگ لیجسلیشن ہونی چاہیے, بہت اسٹرانگ طریقے سے ایکشن لینا چاہیے کہ جو پرائیویسی ہے کسی کی بھی, وہ بالکل بھی جو ہے لائک آپ گھر سے باہر جا کے آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے. جیسے فار ایگزامپل ہم ایک پرائیویٹ فنکشن میں بیٹھے ہیں, لیٹ سے you need to have the idea کہ اگر آپ نے فوٹو بنائی تو اپنی فوٹو بنائیں, ڈو ناٹ ٹیک دا پکچرز آف ادر پیپل. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کو کہنا وین آئی ایم ورکنگ ود دا کمیونٹی یا میں لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو آہستہ آہستہ میرے اندر اتنی ڈفرنٹ طرح کی انسائٹ ڈیولپ ہوئی کہ اب نا اگر میرے سامنے کوئی بچے کی پکچر ہے تو میں منع کر دیتی ہوں کہ آپ نے اس بچے کی پکچر نہیں لینی. مطلب وہ آئی واز ان اے سوشل سچویشن, کوئی ہم لوگ لیٹس ہم ایک مال میں تھے, سینٹورس میں تھے ہم لوگ, تو وہاں پہ میرے پاس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو بچہ بڑا پیارا لگ رہا تھا, تو کہتے ہیں پکچر. میں نے کہا نہیں آپ نے پکچر نہیں لینی, اور میں لڑی اس چیز کے لیے آخری ٹائم تک. میں نے کہا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دا پکچر. کہتے ہیں مدر سے پوچھ لیں گے. میں نے کہا وہ تو پھر بات کی بات ہے, لیکن آپ میرے سامنے بیٹھ کے تو پکچر نہیں لیں گے, بیکاز یو نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یو کین ناٹ ٹیک اے پکچر آف اے چائلڈ. آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, اور باقی اور چیزیں بھی ہیں. پھر دیر واز انادر انسیڈنٹ, جب میں ایک پارک میں تھی, آئی واز واکنگ, تو ایک بندہ نا ایکسرسائز کر رہا تھا, اینڈ دیر واز 3 کیوٹ گرلس, بہت پیاری پیاری لڑکیاں تھی, پٹھان تھی وہ. تو وہ آئیں تو بندہ نا ان سے بات کرنی شروع کر دی اس بندے نے. تو کہتے ہیں کہ آپ تینوں مقابلہ کرو کہ کون زیادہ اونچا چڑھ سکتا ہے. میں نا تھوڑی دیر تک نا یوں کر کے دیکھتی تھی نا, مجھے غصہ بھی تھوڑا آنا شروع ہو گیا تھا. پتہ نہیں دم سے نا مجھے اندر نا وہ اندر سے وہ فیلنگ آنی شروع ہوگی, مطلب کہ غصہ مجھے اس بات پہ آتی, بیکاز آئی ڈڈ ناٹ لائک دیٹ سچویشن ایٹ آل. تو ڈس لائک اور ڈسکمفرٹ کی فیلنگ آنی شروع ہو گئی. سو میں نے ان کو اس میں بولا, بیکاز آلسو پٹھان, میں نے بولا آپ جہاں سے چلے جاؤ. میں نے یہ کہا کہ آپ دوبارہ کسی سے بات نہیں کرنی, ڈو ناٹ ٹاک ٹو اینی اسٹرینجر ایٹ آل. اور دیز آر دا تھنگز دیٹ یو کین ڈو آن ڈیلی بیسس. اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ دے, پلیز بات کریں, سیفٹی پہ بات کریں, باؤنڈری سیٹنگ پہ بات کریں. ایگزیکٹلی باؤنڈری سیٹنگ پہ بات کریں گے تو ہی, کیونکہ دیکھیں وہ لڑکی ڈری کیوں تھی, اگر آپ نے ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی اور وہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی, بہت بات, اور جس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جا رہا, بالکل اٹ واز ایک دم سے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے, اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہی تھی. شی واز کوائٹ آل دا ٹائم, وہ بیٹھی رہی ہے, خاموش بیٹھی رہی ہے, اور اپنا فیس کو کور کرتی رہی ہے, بولا ہی نہیں جا رہا تھا اس سے. میسج تو گی ہماری یوتھ کو, پیرنٹس کو. اچھا وہ جو ان کے ساتھ جو ان کے ہسبینڈ تھے, انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اس ٹائم پہ, وہ بھی اتنے پریشان ہو گئے. وہی نا کہ دیکھیں جب ٹرامیٹک ایونٹس آپ کے اوپر ہوتے تو پھر آپ کی سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا اویئرنیس ہوگی کہ لوگ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو انسٹیڈ آف کے شوق میں جائیں, اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ کے کوئی ڈیسیجن لے سکیں. وین ایور جب اپنا باہر جاتے ہیں نا گھر سے, تو پھر تو میں ایک ہی چیز ہوں گی, آپ اپنے سیفٹی میئر ساتھ رکھا کریں, جس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو اپنے ہوٹلس کھولے ہوئے نا, پلیز وہاں پہ سیکورٹی گارڈز رکھیں آپ لوگ. بالکل کوئی ہونا چاہیے, بالکل سیکورٹی گارڈ ہونے چاہیے, تاکہ اور سیکورٹی سسٹم میں کہتی ہوں ان سچویشن میں نا, اس قسم کی جتنی بھی چیزیں وہاں پہ سیکورٹی جو سچویشنز ہیں نا, بیکاز دیٹ از سیکورٹی میئر. کچھ بھی ہو سکتا تھا, فائرنگ ہو سکتی تھی, کوئی آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا اس بازار کے اندر, ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, بیکاز وہ اتنی کنفلکٹس وہاں پہ آ گئے تھے, اور اتنی پرابلمٹک سچویشن ہو گئی تھی وہاں پہ, اور لوگوں کا اکٹھا ہونا کسی بھی بازار میں, اور اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایسے بازار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, کلنگ ہو سکتی ہے, خدا نہ خاصا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو پتہ بھی نہیں چلتا, پولیس کے اس کے اندر لوگ مسجد کے اندر بم پھاڑ دیتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے نا, لوگوں کو موب کو اکٹھا ہونا, ان سچویشن کو میں پریونٹ کرنا چاہیے, بیکاز سیکورٹی جب ہوگی تو اس قسم کے انسیڈنٹ کم ہوں گے, اور جو افیکٹ ہوتا ہے نا آفٹر افیکٹ, وہ بھی کم ہوں گے. سو سیکورٹی نیڈ ٹو بی ایٹ ایوری ہوٹل, جس قسم کے بھی ہوٹل ہیں. اور پلیز آپ چیکنگ کریں, کیونکہ آج کل تو کیمراز بھی ہیں نا, کیمراز لگ جاتے ہیں, تو اس کی مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے. کیمراز کی مانیٹرنگ جب ہوگی تو اس قسم کی سچویشن جو ہے نا فوراً سے پہلے پریونٹ ہو جائے گی. یہ تو چلے کسی نے پھر اگین اس بندے کو ہم داد دیتے ہیں جس نے کال کی ہے, اور پولیس والی وہ جو خاتون ہیں وہ انہوں نے آ کے سچویشن کو ڈیل کیا, لیکن آئی تھنک سیکورٹی کیمرا نیڈ ٹو بی مور ایکٹیو. یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں. سیکورٹی کیمراز ہیں لیکن آف پڑے ہوتے ہیں جی, دیٹ از اے پوائنٹ. یہ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں اس قسم کی سچویشن جب ایک دفعہ ہوتی ہے, پھر آپ کو پتہ ہے بار بار چیزیں ہوتی ہیں, اور پہلے بھی شاید ہوتی ہیں, ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی نہیں ہیں. بالکل ایسا نہیں, کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, لیکن اگین لوگوں کو اتنا آئیڈیا ہو کہ وین دے آر گوئنگ آؤٹ سائڈ, تو انہوں نے اور کتنا سیف رکھنا ہے اپنے آپ کو. آپ ایسے بھی آج گھر سے جو ہے نا وداؤٹ تھنکنگ آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. سیفٹی میئر آپ کے ہونا چاہیے آپ کے پاس.
آپ اپنے ملک میں سیف نہیں، آپ سیف نہیں ہیں. سوری ٹو سے بٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو اس کے لیے پولیس کو یا حکومت کو کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ آئی ووڈ لائک ٹو سے ٹو پولیس کے اگین جیسے میں نے ابھی سیکورٹی کیمراز کی بات کی ہے، کیونکہ اس قسم کی سچویشن میں آپ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کتنی پولیس فورس کو اکٹھا کر سکتے ہیں لیٹ سے. سو کیونکہ آج کل کیمراز لگے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کیمراز لوگوں نے نہیں لگائے ہوئے کیمراز. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اگر آپ ان جگہوں پہ کیمراز لگا دیں ان ٹرمز آف سیکورٹی ریزنس، کیونکہ جب بھی کوئی بھی اس قسم کی اور طرح کے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے چوری کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تو لوگ سیکورٹی کیمرہ کے تھرو کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جیسے ہی کبھی ایسی سچویشن ریز ہوگی تو فوراً سے پہلے اس کے اوپر ایکشن ہوگا. اینڈ حکومت کو میں کہنا چاہوں گی پلیز آپ تھوڑا یہ جو ہے نا یہ کیمرہ سے لوگوں نے ایک دم سے پکچر لے کے لگانی شروع کر دیا، آپ تھوڑے سے لاز بنائیں اور جو لاز بنے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں تاکہ لوگوں کو نیکسٹ ٹائم پتہ ہو کہ اگر انہوں نے دوبارہ اس قسم کی چیزیں کی ہیں کیمرہ سے وہ کی ہیں تو وہ اس کو آنسریبل ہے اس چیز کے ایکشن بالکل ہے. تھینک یو سو مچ انیلا، آپ آئیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج تو شو جو ہے وہ میرے گیسٹ نے چلایا کیونکہ میری یہ طبیعت بہت خراب تھی. اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے ہمارا شو دیکھا اور میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.